علامہ اقبال نے کہا تھا، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ بجلی کے جو اخراجات بڑھ رہے ہیں جس انداز میں، یہ نگران حکومت کو کس نے قائم کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہوگا، نگران حکومت نگرانوں کے حوالے پی ڈی ایم حکومت نے کی تھی۔ اور پی ڈی ایم میں کون کون شامل تھا؟ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان تھے، پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نواز تھی، اور پی ڈی ایم سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی جو ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب یہ جو کچھ چند چڑھایا ہے انہوں نے، نگران حکومت نے، جاتے جاتے، اس پہ تو میں بات تفصیل سے کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن پہلے نیچے آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا سبسکرائب لکھا ہوا، اگر آپ نے کر دیا تو شکریہ، اگر نہیں کیا تب آپ یہ کر دیں اگر آپ پہلی دفعہ یہ میرا پروگرام سن رہے ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا، بیل بنی ہوگی، اور یہ سننے کے بعد اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور لائک کریں گے تو ظاہر ہے دوستوں کو بھی شیئر کریں گے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہوا یوں کہ ہمیں نگرانوں کے حوالے کرنے والے دوبارہ اقتدار میں آ گئے، اور یہ نگران کون کیسے لایا، یہ ایک معمہ ہے، اور اس کو حل کرنا بہت ہی جان جوخم کا کام ہے، کیونکہ اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ اچانک ایک کوئی شخص آتا ہے اور وہ ہمارا وزیر اعظم بن جاتا ہے، جیسے کوئی ایک قریشی صاحب آئے تھے، وہ باہر سے آئے، پھر اسی طرح شوکت کیا تھے وہ بھی آئے، اور وہ بھی وزیر اعظم بن گئے، اور وہ کن ادوار میں بنے، جب ہمارے سر پر فوجی آمر مسلط تھا۔ اب تو کوئی فوجی آمر مسلط نہیں تھا، تو پھر یہ نگران کون لے کے آیا؟ انہوں نے آپ کو کیا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، یہ آپ بتا دیں مجھے، کوئی ایک چیز بتا دیں، ایک چیز بھی نگران حکومت نے نہیں کی۔ ان کی تعریف کرنے والے کام میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے بجلی چوروں کو پکڑا، انہوں نے گیس چوروں کو پکڑا، انہوں نے اسمگلروں کو پکڑا، اور بجلی چوری جو ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو اربوں روپے اکٹھے کر لیے۔ کتنے ارب؟ کوئی خاص سامنے آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن کام کیا انہوں نے بلوچستان سے ایرانی تیل کی اسمگلنگ، پٹرول ڈیزل کی، وہ روکی، اچھی بات ہے۔ انہوں نے بجلی چوروں کو پکڑا، جرمانے کیے، بقول ان کے اربوں روپے انہوں نے وصول کیے، اور کنیکشن کاٹے اور سزائیں دیں، اس کی تفصیل ابھی سامنے نہیں ہے۔ اسی طرح گیس چوری کے بھی یہ اور مہنگائی کا کوئی تدارک نہیں کیا، چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی۔ اگر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی تھی تو یہ پٹرول کے نرخ بڑھا دیتے تھے، پھر بھی اگر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی تھی تو یہ بجلی کے بل بڑھا دیتے تھے، پھر بھی اگر کوئی چیز مہنگی نہیں ہوتی تھی تو یہ گیس کے بل بڑھا دیتے تھے۔ جب یہ سارے نرخ بڑھ گئے تو ان کو ٹھنڈ پڑ جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے کیا کیا، دبا دب، انہوں نے یعنی کہ آخری دن تک کوئی 6 روپے کچھ پیسے، ایک مہینے میں 4 دفعہ بجلی کا بل بڑھا ہے، بجلی کے نرخ بڑھے ہیں۔ اور اب ایک نیا طریقہ واردات ڈھونڈا گیا ہے لوگوں سے پیسے لینے کے لیے، کہ اگر دیہاتوں میں بجلی کنیکشن 600 700 روپے میں لگتا تھا تو اب وہ 8,000 روپے میں لگے گا۔ اسی طرح شہروں میں جو کنیکشن اگر وہ لگتا تھا تقریباً 4 5 ہزار میں، تو وہ اب 24,000 میں لگے گا، اور کمرشل کے بھی ریٹ اسی طرح انہوں نے کچھ 54,000 کے قریب کر دی ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ بجلی ہے کتنی آپ کے پاس؟
آپ کیپیسٹی بلڈنگ، کیپیسٹی پروڈکشن، جو بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ ہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، ان سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ آپ بجلی پیدا کریں، ہم استعمال کریں یا نہ کریں، ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے۔ وہ کس سے لے کے دیں گے؟ جو لوگ بل ادا کرتے ہیں۔ ہم وہ بجلی استعمال نہیں کرتے، وہ بجلی ہم استعمال نہیں کرتے، ہمیں دی نہیں جاتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس بجلی کے اس سرمایہ دار کو، اس کارخانے دار کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے۔ اور یہ جو آپ کے خیال میں یہ الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومتیں بن رہی ہیں، کیا یہ مہنگائی پر قابو پا سکیں گی؟ میرا جواب ہے بالکل نہیں، بلکہ یہ مزید مہنگائی میں اضافہ کریں گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ سرمایہ کاری کیسے کرنی ہے، کیسے سرمایہ کار کو اپنی طرف راغب کرنا ہے۔ ان کے پاس پروجیکٹ نہیں ہے۔ ان کے اپنے پالیسی سے اگر ان کو کوئی اور بتا رہا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن ان کے پاس اپنے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس صرف ایک پروجیکٹ ہے کہ ہم نے قرضے لینے آئی ایم ایف سے۔ بھئی ٹھیک ہے، تمام حکومتیں قرض لیتی ہیں، سعودی عرب بھی قرض لے رہا ہے، اپنا امریکہ بھی قرض لے رہا ہے، اور دوسرے ملک بھی قرض لیتے ہیں، لیکن ان کے وہ مطلب جو مانیٹری ان کی پالیسیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ جنریٹ بھی کرتے ہیں پیسے کو، وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں، جس سے ان کے ملک میں پیسہ جو ہے وہ آمدن آتی ہے ان کے۔ ہم نے کون سے پروجیکٹ بنایا ہے جو کسی بھی گورنمنٹ نے، بلکہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے اپنی پوری انتخابی مہم میں کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ والے پروجیکٹ لانچ کریں گے، کہیں بھی نہیں کہا۔ ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی نے یقیناً اس معاملے میں کچھ خد و خال واضح کیے تھے کہ معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، لیکن اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہوں گے تو ان کے وعدے ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اس وقت نون لیگ حکومت میں ہے، نون لیگ کی جب حکومت بننے جا رہی ہے، اس کو صرف ایک سپورٹ دینی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین نے، اور وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ جب وہ حکومت میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ کہیں گے ہمیں ملک کو بنانے کے لیے قوم سے قربانی کی ضرورت ہے۔ اب قوم کس سے قربانی لیں گے؟ اپنے جو پرتعیش زندگی ہے اس کو وہ ٹھیک نہیں کریں گے، سادہ نہیں کریں گے۔ مجھے تو محسن نقوی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیں، مجھے ان کے بارے میں سن کے حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ نہ تو میں کوئی تنخواہ لیتا ہوں، نہ مرات لیتا ہوں۔ تو یہ تو بڑی پتہ کی بات تھی، اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا تھا، کیوں نہیں کیا گیا؟ اور دھڑا دھڑ انہوں نے ترقیاتی منصوبے بھی چلائے ہیں، کیونکہ نگران حکومت اگرچہ ایسے نہیں کرتی، لیکن جنہوں نے نگران حکومتوں کو بنایا تھا انہوں نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا آئینی طور پر، پارلیمنٹ سے کوئی قانون ایسا منظور کیا تھا۔ لیکن فیڈرل میں تو ایسا فری ہینڈ ملا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی کوئی ان کا مذہبی تہوار ہو تو وہ آدھی سے بھی کم قیمت پر لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جنہوں نے جا کے 27ویں رمضان مدینہ میں اور مکہ میں گزارنی ہے، وہ دکاندار انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جو چیز 100 روپے کی ہے وہ آپ کو 500 روپے کی بیچیں گے۔ یہ ہمارے دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم غیر مسلموں کے حوالے سے ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن خود ہم ایسا نہیں کرتے۔ کب ایسی تبدیلی آئے گی؟ کون لائے گا ایسی تبدیلی؟ یہ تبدیلی ہمیں خود لانی ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ہاں، یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی نئی حکومت بننے میں 2-3 دن مزید باقی ہیں، غالباً 4 تاریخ کو، 4 مارچ کو یہ کوئی نئی حکومت کے خد و خال سامنے آ جائیں گے۔
اس سے پہلے نگران حکومت نے اور کتنے وار کرنے ہیں یہ دیکھ لیجئے۔ ابھی آج کی تاریخ میں پٹرول بھی مہنگا ہوگا، کل کی تاریخ میں بجلی بھی مہنگی ہوئی، اور جو سیکیورٹی ہے نئے کنیکشن کی وہ بھی انتہائی درجہ بلند کر دی گئی، سیکیورٹی کے پیسے۔ اور اس کے علاوہ گیس تو اب آپ کے استعمال میں نہیں آتی۔ آپ سردی کا تو ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے اوپر کپڑے پہ کپڑے پہن لیں اور سردی سے بچیں، کیونکہ گیس کے نرخ بڑے بڑے گھروں میں گیس کے ہیٹر بند ہو چکے ہیں، اور اب تو گیس کے ہیٹر بند کیا ہونا وہ خود ہی بند ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف گیس کمپنیاں آپ سے میٹر کا کرایہ لیں گی۔ اور جو بجلی میں کیا ہو رہا ہے، سولر کے نرخ کم کر دیے ہیں، جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے وابڈا کو بجلی دی جا رہی ہے یا ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کو دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف لوگوں سے پیسے زیادہ وصول کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ریٹ بڑھانا ہے تو یہ سولر کی پروڈکشن جو ہے اس کے ریٹ بھی بڑھائیں، تاکہ لوگ کم از کم اس معاملے میں ان کو کوئی آسانی تو ملے نا۔ ایک شخص اپنے گھر میں 20 لاکھ خرچ کر کے اپنا سرمایہ لگا کے سولر لگاتا ہے، اور وہ آپ کو بجلی دیتا ہے، اور آپ کی بجلی کو خرچ کرتا ہے۔ آپ اپنی بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، جو وصول کر رہے ہیں وہ آپ سستی ان سے لے رہے ہیں، ان کو سستے ریٹ پہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے پر یونٹ اگر آپ بنا دیتے ہیں 50 روپے کا، تو ان سے آپ 10 روپے میں لے رہے ہیں بجلی، تاکہ وہ ان کی جیب بھی آپ کاٹیں۔ تو یہ چیزیں کون سی منتخب حکومت آ کے یہ چیزیں ختم کرے گی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ ان سب کی نظر لوگوں کی جیبوں پر ہے، اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ استعمال جملہ کرتے ہوئے کہ معیشت کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہاں، ایک پالیسی ہے کہ جیب کتروں کی طرح لوگوں کی جیبیں کترنی شروع کر دے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔